المسلمين. وقال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنه من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا بہت اونچی نسبت اور بہت اونچی تعلق کی بنا پہ ہے کہ وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت دعوت ہے. وہ نسبت دعوت ہے کہ نسبت دعوت بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا خلاصہ، تمام صحابہ کے بننے کا خلاصہ اور تمام اولیاء کے ولایت کے مقام کے حاصل کرنے کا خلاصہ جو ہے وہ یہ دعوت کی محنت ہے کہ نبی بنے ہیں اور نبوت کا جو مقام ملا ہے وہ دعوت کی وجہ سے ملا ہے. صحابہ کو صحابیت کا جو مقام ملا ہے وہ دعوت کی وجہ سے ملا ہے. ولی بنے ہیں وہ دعوت کی وجہ سے بنے. اگر دعوت نہ ہوتی تو نبوت کا سلسلہ بھی نہ ہوتا، نہ نبی ہوتے، نہ صحابہ بنتے، نہ ولی بنتے. تو تمام محنت کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے دعوت کی محنت کا یہ کیا ہے کہ یہ دعوت کی محنت ہے. نبوت کا خلاصہ، ولایت کا خلاصہ، صحابیت کا خلاصہ یہ دعوت کی محنت ہے کہ اللہ رب العزت بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری تھی کہ ہم نے اور آپ نے جو عالم ارواح میں اللہ سے اقرار کیا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا. اس اقرار کے بنا پر اس کے ذمہ یہ تھا کہ یہ جب دنیا کے اندر آتا تو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے بنانے والے کو پہچانا. ایسی تو بند ہو گئی نا، ایسی بند ہو گئی. ساتھی جو باہر بیٹھے ہوئے اندر آ جائیں، ساتھی جو باہر بیٹھے ہیں اندر، ابھی بہت جگہ خالی اندر ہے، ایسی تو بند ہو گئی. تو یہ اس بات کا تقاضا یہ تھا ہر ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے بنانے والے کو پہچانتا، اس کی کوشش کرتا. لیکن اللہ رب العزت اتنے کریم، اتنے رحیم کہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو شروع کیا. جب زمانے کے اندر میں بگاڑ آیا، اللہ نے سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ انسان کے ذمہ تھا کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانتا. لیکن اللہ نے احسان یہ کیا کہ نبوت کے سلسلہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک ترتیب ایک دو نہیں بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، بعض روایتوں میں ہے کہ 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندے کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے گاہے بگاہے بھیجتے رہے. یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ کا فضل تھا، اللہ کی کریمی کی یہ کریمی شان تھی کہ اللہ نے بھیجا. ورنہ انسان کے ذمہ تھا کہ وہ بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے تک پہنچتا. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا. قرآن کے اندر میں سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ اپنا تعارف بیان کرتا کہ بندہ اپنے اللہ کو کیسے پہچان لے. شروعات ہی جو قرآن کی ابتدا کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین سے کی گئی ہے
کہ تعریف کا جو مستحق ہے، جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، وہ صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب، عالمین، ایک دو نہیں، یہ ایک عالم ہے۔ ایسے ایسے آتا ہے اس قرآن پاک کے معروف القرآن کے اندر میں، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسی 18,000 عالم بنائے ہیں۔ ایک یہ دنیا ہے نا، ایسی 18,000 اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ دوسری روایت ہے کہ 40,000 ایسی دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ 70,000 اللہ نے ایسی دنیا بنائی ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کتنی دنیا بنائی۔ ہر دنیا کے اندر میں، ہر عالم کے اندر میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق آباد ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق آباد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے موسیٰ، اگر یہ دنیا والے میری نافرمانی پر آئیں گے تو ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ ایک ایک میری مخلوق ہے، اس کو ہم بھیجیں گے، وہ ایک لقمے میں سب کو نگل دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ پاک ایک لقمے میں پوری دنیا کو نگل لے گی، سب کچھ؟ کہا ہاں، ایسی بھی مخلوق میرے پاس ہے۔ تو کہاں ہے؟ کہا میرے غنیم کے چراگاہوں میں سے ایک چراگاہوں میں ہے، ایک نہیں ہے بلکہ اس کی نسلیں ہیں، وہ بھی ایک عالم میں ہے، ایک دنیا میں ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کی ابتدا اس بات سے کر رہے ہیں کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، رب ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ ہمارے بنگال کے بہت بڑے ذمہ دار تھے حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، بتایا کہ اس کا ڈیفینیشن بتاتے تھے رب کی، عدم وجود سے وجود دے کر تدریجی طور پر تمام ضروریات کے تکفل کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ عدم وجود سے وجود دے کر تدریجی طور پر تمام ضروریات کی تکفل کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ کوئی وجود نہیں ہے، وجود کیا، اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے انسان پر ایک زمانہ گزرتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، ایک زمانہ تھا انسان کا، اگر میری عمر 30 سال کی ہے تو 30 سال پہلے میرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی ہم کو جانتا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اس کو بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، کیا کہ گندے قطرے سے بنایا، ثم من نطفہ، کیا تھا؟ ایک گندا قطرہ تھا۔ یہ کیا کہا کہ پہلے جب اس کو اس کے باپ نے دیکھا تو اس سے گھن کیا، نفرت کیا، ماں نے بھی دیکھا تو نفرت کیا، لیکن پھر اس گندے قطرے کو ثم من نطفہ، ثم من علقہ، ثم من مضغہ، ہم نے اس کو تدریجی طور پر، جو لفظ ہے تدریجی طور پر، آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بنایا، اس گندے قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، اس جمع ہوئے خون میں ہم نے نقشے بنائے، کیا بنایا کہ جسم بنایا۔ 3 اندھیریوں کے اندر میں، پانی کے اندر میں ایسا بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، بڑا سے بڑا مصور، بڑا سے بڑا کاریگر پانی میں نقشہ نہیں بنا سکتا، حرکت کرتی ہوئی چیز میں نقشہ نہیں بنا سکتا۔ کہ اللہ رب العزت عورت ہر کام کر رہی ہے دنیا کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیٹ کے اندر میں اتنا خوبصورت نقشہ بن رہا ہے، آنکھ کی جگہ میں آنکھ لگ رہی ہے، کان کی جگہ میں کان لگ رہا ہے، ناک کی جگہ میں ناک بن رہی ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کو کوڑے کے جو نشان ہیں وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر بن رہے ہیں۔ اس بچے کے جسم کے اندر میں دل لگائے جا رہے ہیں، اس بچے کے جسم کے اندر میں گردہ، پھیپڑا اور باریک باریک نس، یہ سب چیز کا جال بچھایا جا رہا ہے کہ یہ 4 مہینے کے مدت کے اندر میں 3 چلے کے اندر میں تدریجی طور پر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ بناتے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو میرا اللہ کتنا اچھا بنانے والا ہے، میرا اچھا کتنا اچھا میرا اللہ بنانے والا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا، سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ یعنی اللہ نے جتنے سارے مخلوقات بنائے ہیں اس مخلوقات کا ماسٹر پیس جو ہے وہ انسان ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی پروڈکشن ہوتا ہے تو پروڈکٹ کا ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے جو سب سے بہترین نکلتا ہے، اس کو انسان ماسٹر پیس پہ شوکیس پہ رکھتا ہے، یہ ہمارا سب سے بہترین پروڈکٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت تو خالق ہے اور وہ ساری دنیا کو بنایا ہے، ہر ایک چیز اللہ کی بے مثل ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اور اس کے برابر کا کوئی دوسرا چیز انسان بنا بھی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا کنکر اور پتھر انسان بنانا چاہے جیسا اللہ نے بنایا ہے تو نہیں بنا سکتا، پہاڑ تو بہت دور کی بات ہے، ایک پانی کے قطرے کو انسان پیدا نہیں کر سکتا، سمندر تو بہت دور کی بات ہے، ایک ریت کے ذرے کو انسان بنا نہیں سکتا، ریگستان تو بہت دور کی بات ہے۔
تو اللہ رب العزت کی ماسٹر پیس سب سے بہترین کاریگری جو ہے وہ انسان ہے. تو انسان اگر اللہ کو پہچانتا تو کیا کرتا کہ سب سے پہلے اللہ اپنی ذات پر غور کرتا کہ ہم کو کس نے بنایا, یہ آنکھیں کس نے دی, اس کے اندر روشنی کس نے پیدا کی, یہ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دیا, یہ ہاتھوں کے اندر یہ فلیکسیبلٹی اتنا اچھا جس طریقے سے چاہا اس طریقے سے موڑ لو, یہ آخر کس نے پیدا کیا. انسان نما چیز بناتا ہے روبوٹ تو ہاتھیں سیدھی ہوتی ہے, پاؤں سیدھا ہوتا ہے, ہر طرح سے موڑ نہیں سکتا, ناقص بناتا ہے. اللہ نے انسان کو کیسا کامل بنایا, ایک بال جو اللہ نے بنایا ہے انسان کا, اس ایک بال کو پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر ایسے ایک بال نہیں بنا سکتے. اس بال کے اندر میں ریسرچ کے مطابق اس کے اندر سوراخ ہے, اور اگر یہ سوراخ نہ ہوتا تو انسان گرمی کی شدت سے اس کے جب برین پہ وہ ہوا نہ پہنچتی تو وہ پاگل ہو جاتا. ایسے باریک بال کے اندر سوراخ, یہ کون کس کے اندر طاقت ہے اس کو بنانے والا نہیں بنا سکتا کوئی, وہ اللہ کی ذات ہے. اس کالے پتلی کے اندر میں روشنی یہ کون پیدا کر رہا کہ اللہ پیدا کر رہے ہیں. ہونٹ ہل رہے ہیں, آواز بن رہی ہے, کون بنا رہا ہے کہ اللہ بنا رہے ہیں. ایک ہی زبان ہے, طرح طرح کا کھانا جا رہا ہے, الگ الگ قسم کی مزہ اس میں محسوس ہو رہا ہے. یہ چھوٹا سا زبان کا ٹکڑا اور طرح طرح کے مزے یہ انسان کو احساس کروا رہا ہے. یہ کون ہے, یہ کون ایسا بنانے والا. سارے انسان کی ہاتھ کے پوروں کو اللہ نے جو ہے الگ الگ کر دیا, الگ الگ کر دیا. اللہ دعویٰ کرتے ہیں ارے تم انسان بنانے کی بات کرتے ہو, اگر تم سب مل کر کے انسان کی انگلی کا ایک پورا بھی بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے. سب کا فنگر پرنٹ الگ ہے. آج کا آدھار کارڈ کا زمانہ دیکھ لو بھائی, صرف فنگر پرنٹ دو آپ کا آدھار کارڈ کا سارا ڈیٹیل سامنے آ جائے. دوسرا کا ڈبل ٹربل نہیں ہو سکتا, ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے نہیں مل سکتا. کیسے کاریگر اللہ ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا اس بات سے کی ہے, تمام تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے ہے, تعریف کا مستحق وہی ہے. اس جیسا خالق کوئی نہیں, اس جیسا مالک کوئی نہیں, اس جیسا مصور کوئی نہیں, اس جیسا سمیع کوئی نہیں, اس جیسا بصیر کوئی نہیں, اس جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں, اس جیسا سننے والا کوئی نہیں, اس جیسا پالنے والا کوئی نہیں, اس جیسا جلانے والا کوئی نہیں, اس جیسا مارنے والا کوئی نہیں, اس جیسا صحت دینے والا, اس جیسا بیمار کرنے والا. سب چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ میں ہوں. کون ہے کہ اللہ ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, ہم نے بنایا ہے, میں رب ہوں, ہم نے بنایا ہے 6 دن کے اندر میں. کیا بنایا ہے, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, ہم نے 6 دنوں کے اندر میں زمین آسمان کو بنایا. یہ سورج, یہ ستارے, یہ چاند, یہ سب کے سب جو تم کو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے, اور یہ سب میرے حکم کے تابع ہے. یہ سب میرے حکم کے تابع ہے. سورج کا نکلنا ڈوبنا اللہ کے حکم سے ہے, چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کے حکم سے ہے, ہواؤں کی روانی اللہ کے حکم سے ہے, دریاؤں کا بہاؤ اللہ کے حکم سے ہے, سمندر کی طغیانی اللہ کے حکم سے ہے, پہاڑوں کی سختی اللہ کے حکم سے ہے, زمین سے غلے کا اگنا اللہ کے حکم سے ہے, آسمانوں سے بارش کا ہونا اللہ کے حکم سے ہے, کسی کا بیمار پڑنا بھی اللہ کے حکم سے ہے, اور کسی کو شفا کا ملنا بھی اللہ کے حکم سے ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ, تم بیمار میں ہی کرتا ہوں اور شفا بھی میں ہی دیتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دے دیتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. تخت و تاج کا بادشاہ ہے, تخت پر بیٹھا ہے, میں چاہوں تو اس کو اسی ملک میں کیا کروں کہ پھانسی پہ لٹکاؤں. جس ملک میں وہ عزت کی چوٹی پر تھا اسی ملک میں اس کے ذلت کے غار میں ڈال دوں. میں وہ اللہ ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں چاہوں سورج کو بیچ آسمان پہ روک دوں, ہے کوئی من الہ غیرہ, اللہ کہتے کوئی دوسرا اللہ ہے جو اس سورج کو ڈوبا دے, ڈوبنے کے بعد نکلنے نہ دوں, کوئی دوسرا اللہ ہے جو نکال دے. اللہ کا کھلا چیلنج ہے. سائنٹیفک زمانہ ہے, طرح طرح کے ایجادات ہے, یہ کر کے دکھاؤ. سورج کو قابو کر کے دکھاؤ, چاند کو قابو کر کے دکھاؤ, سمندر کو قابو کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. مرج البحرین یلتقیان, میری حکومت چلتی ہے ان سمندروں پر بھی, میری حکومت چلتی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتعز من تشاء وتذل من تشاء, یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے. رات کے حصے کو دن میں داخل کرنا, دن کے حصے کو رات میں داخل کرنا, کسی کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دینا اور کسی کو ذلیل کر دینا. اللہ کہتے ہیں میں ایسا رسوا کر دیتا ہوں, گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دیتا ہوں. گھر بیٹھے میں ذلیل کر سکتا ہوں.
عزتوں کے مالک بھی اللہ ہے، ذلتوں کے مالک بھی اللہ ہے، خزانوں کے مالک بھی اللہ ہے، ہر ایک چیز اللہ کے خزانے میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا مسلسل خرچ کرنا میرے خزانے میں کمی نہیں پیدا کرتا، رات اور دن کا مسلسل خرچ کرنا۔ سوچو اللہ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اس وقت جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے زمین بنائی، اتنی ساری چیزیں بنائی، اتنے سارے انسان بنائے، انسانوں کی ضروریات کے سارے سامان بنائے، ان ساری ضروریات کو انسان آدم علیہ السلام سے لے کر استعمال کر رہا ہے، اب تک استعمال کر رہا ہے، قیامت تک انسان استعمال کرے گا۔ جن چیزوں کو جتنا استعمال کر رہا ان چیزوں میں اللہ نے اتنی ہی برکت رکھی، اور جو چیز انسانوں کے استعمال میں نہیں ہے ان چیزوں میں بے برکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ پورے قرآن کے اندر میں اللہ رب العزت نے جگہ بجگہ بتایا کہ اپنی تعارف کروایا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو تم کو میں نے محض کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ بیکار چیز، کھیل کود کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ ساری نبی کی نبوت کا خلاصہ اللہ کا تعارف تھا کہ نبی دنیا کے اندر آتے ہی تھے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے۔ دلوں کے اندر میں جب غیر کا تأثر پیدا ہوتا تھا، اس تأثر کو نکالنے کے لیے نبی آتے تھے کہ دلوں کے اندر میں ایک اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے خالق ہونے کا یقین دلوں کے اندر رچ بس جائے، دلوں کے اندر اتر جائے۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ذرا غور تو کرو، میری تخلیق پر تو غور کرو۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، بتاؤ یہ گندا قطرہ جو عورتوں کے رحم تک تم پہنچاتے ہو، ان سے انسان میں بناتا ہوں یا تم بناتے ہو؟ انسان میں بناتا ہوں تم بناتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی باڑی کرتے ہو، بیج جو ہے زمین پہ ڈال دیتے ہو، بتا مٹی کو سب چیز کو سڑا گلا دیتی ہے، کون ہے جو اس سے جو ہے بیج سے غلے کو نکال دیتا ہے، اس میں پوپلے پھٹا دیتا ہے اور اس میں جو ہے غلے اگا دیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، بتاؤ تو ذرا یہ جو درخت کو کاٹ کر کے تم جو ہے اس سے آگ استعمال کرتے ہو، آگ جو ہے لیتے ہو اور گرمی حاصل کرتے ہو اور طرح طرح کے پکوان پکاتے ہو، ان درختوں کو کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کہ بتاؤ تو ذرا آسمان سے جو بارش اترتی ہے اس بارش کو کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اللہ کا حکم میں فیصلہ نہ ہو آسمان سے ایک قطرہ بارش نہیں اتر سکتا، نہیں اتر سکتا۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ سب سے بنیادی چیز دلوں کے اندر میں اللہ کی ذات کا کامل یقین کا اترنا۔ اس نے فرمایا آج کے زمانے کے مسلمان کو اس بات کا دھوکہ لگ گیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تو مومن ہو گئے، نہیں، اس دھوکے کو صاف صاف قرآن نے کھولا ہے۔ چند دیہاتی آئے، آ کر کے کہا قالت الاعراب آمنا، اے میرے نبی ہم ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اور آ کر کے کہا نبی جی ان سے کہیے، کیا کہیے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان کو یہ کہیے اسلام قبول کیے، تاکہ انہوں نے بھی بات کو مانا ہے۔ اسلام ایک الگ چیز ہے، مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے، مومن ایک الگ چیز ہے۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، مومن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ مومن کے ساتھ جگہ جگہ قرآن کے اندر میں اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن رہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر تم مومن رہے تو ہم تم کو خلافت دیں گے، اگر تم مومن رہے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مسلم رہے، مسلمان کے ساتھ تسلیم کر لینا، بات مان لینا، یہ تو بارڈر کی چیز ہے، اصل حقیقت دلوں کے اندر اترنے والی چیز ہے۔ یہ دلوں کے اندر کب اترے گی؟ بتایا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہجرت کرے گا، اللہ کے لیے یہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے والا بنے گا، اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز کو۔ اس وقت تک انسان اللہ کی محبت میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا نہ بنے، نہ بنے گا۔ سب سے پہلا تقاضا اپنے دل کو بنانے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تمہارے جسم کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔
بتایا کیا ہے؟ وہی قلب، وہ دل ہے. کیا ہے تو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، لیکن اس دل کے اندر میں بتایا کہ یہ سارا اللہ رب العزت کے رہنے کی جگہ دل ہے. اس وقت تک دل میں اللہ نہیں آ سکتا جب تک دل کو گندگیوں سے پاک نہ کیا جائے. سب سے بڑی گندگی دل کی اور سب سے بڑی بیماری دل کی جو ہے وہ شرک ہے. دل میں اللہ کا غیر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کل قیامت میں اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ کو ملاوٹ برداشت نہیں ہے. دل سے گندگی کو نکالنا، شرک کی گندگی کو، کفر کی گندگی کو، بدعت کی گندگی کو، بدگمانی کی گندگی کو، دل کو پاک کیا جائے. ایک مثال سے پتہ ہے، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی کے گھر میں کنواں تھا، اس کنویں میں کیا ہوا کہ ایک کتا گر گیا، اور وہ مولانا صاحب کے پاس گیا کہ مولانا صاحب کنویں کو پاک کرنا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ بتایا کہ بھائی کنویں سے جو ہے اتنا ڈول کنویں کو جو ہے پورا پانی سے خالی کرو، کتے کو نکال لو اور کنویں کو پورے پانی سے خالی کر دو. وہ گیا، پورا پانی کو جو ہے خالی کر دیا، لیکن مہک پھر بھی آ رہی ہے. جا کے کہا مولانا صاحب پانی کو تو خالی کر دیا ہے لیکن مہک آ رہی ہے. اچھے جاؤ پھر دوبارہ سے جو ہے اچھا سے صاف کر کے آؤ. دوسرا بار، تیسرا بار، 3 مرتبہ ایسی کیا، پورا کا پورا کنواں کا پانی خالی کر دیا لیکن مہک نہیں جا رہی ہے. آگے مولانا صاحب کو کہا مولانا تیسری بار بھی ہم نے پورا کنواں خالی کر دیا پانی سے لیکن مہک نہیں جا رہا. تو مولانا صاحب نے پوچھا بھائی وہ جو کتا گیا تھا اس کو نکالا؟ نہیں اس کو تو نہیں نکالا، اس کو تو نہیں نکالا، اب صرف پانی نکال رہے ہیں. ارے میرے بھائی پہلے اس کتے کو تو نکالو، اس کے بعد پانی نکالو تب کنواں پاک ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے ہم تو اللہ کے ربوبیت کی خوب دعوت دے رہے ہیں اور سب بتائے کہ اللہ سے ہونے کو خوب بول رہے ہیں، دعوت خوب دیا جا رہا، پانی کی نکالنے کی پوری صورت اختیار کی جا رہی ہے، لیکن دل میں اللہ کے شرک کا کتا موجود ہے، دل میں بدعت کا کتا موجود ہے، دل میں بدگمانیوں کا کتا موجود ہے، دل میں دوسرے کے لیے حسد کا کتا موجود ہے. جب تک اس کو نکال کر کے پاک صاف نہیں کیا جائے گا اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا یقین دل کے اندر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. لانے کے لیے پہلے اسی لیے کلمے کے اندر لا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے کہ پہلے انکار کرو پھر اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر آئے گا. پہلے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں کا، دنیا کی پھیلی ہوئے نقشوں کا پہلے کیا ہو کہ پہلے تو ان کے اندر کی صفات کا انکار ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیز مخلوق ہے، خالق ایک اللہ ہے، ساری کی ساری چیز مملوک ہے، مالک ایک اللہ ہے، ساری کی ساری چیز مرزوق ہے، رازق ایک اللہ ہے، ساری کی ساری چیز محکوم ہے، حاکم ایک اللہ ہے. ہر ایک چیز پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، ہر ایک چیز پر جو ہے قبضہ اللہ کا ہے، ہر ایک چیز اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس کا کامل یقین دلوں کے اندر الا اللہ کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. میری تدبیر، میرا طریقہ اور میرا جو ہے کسی طریقے کو اپنانا اور اسباب کو اختیار کرنا. جب آدمی اللہ سے اچھا گمان رکھے گا اور اس بات کا یقین رکھے گا کہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہیں، بتا اللہ رب العزت اس بندے کی مدد براہ راست کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام جیسا بھی یقینی سبب کو بھی استعمال نہیں کیا. اللہ نے بھیجا تھا جبرائیل السلام کو، ظاہر سی بات جبرائیل السلام خود نہیں آئے تھے، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ خود نہیں آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو بھی اپنے درمیان میں استعمال نہیں کیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی کیا کیا کہ پانی کو استعمال نہیں کیا، ہوا کو استعمال نہیں کیا آپ کو بجھانے کے لیے، براہ راست اپنے حکم کو استعمال کیا. جس طریقے سے مخلوق جبرائیل ہے، جس طریقے سے مخلوق میکائیل ہے، جس طریقے سے مخلوق ہوا کا فرشتہ ہے، جس طریقے سے مخلوق پانی کا فرشتہ ہے، اسی طریقے سے مخلوق آگ بھی ہے، اسی طریقے سے مخلوق پانی بھی ہے، اور اسی طریقے سے مخلوق دنیا کا ایک ایک ذرہ ہے. قُلْ لَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے ابراہیم کے لیے آیات سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ. اگر یہ سلامتی کا اس لفظ استعمال نہ ہوتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا. اللہ نے استعمال کیا سلامتی کے ساتھ.
بتا اللہ کا حکم حکمت والا ہوتا ہے. اللہ کا حکم کیسا ہوتا ہے؟ حکمت والا ہوتا ہے. اللہ کی حکمتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. بعض مرتبہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے انسان کو سمجھ میں نہیں آتے, اور انسان کیا ہوتا ہے, انسان اللہ کی شکایتوں میں لگ جاتا ہے. اللہ نے میرے ساتھ ایسے, اللہ نے میرے ساتھ ایسے, اللہ نے میرے ساتھ ایسے. اللہ آزماتے ہیں کہ بندوں کے اسباب میں امتحان لا کر, اب بندوں کے جان پر امتحان لا کر, اب بندوں کے مال پر امتحان لا کر, اب بندوں کے اولاد پر امتحان لا کر اللہ جانچتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کدھر جا رہا ہے, میرا بندہ کدھر جا رہا ہے. جبرائیل السلام کو اللہ رب العزت اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو ہے جب میرا بندہ, جب میرا کوئی قریبی بندہ, میرا محبوب بندہ جب کوئی چیز مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کو جو ہے فوراً عطا نہ کرنا. کیا کرنا؟ فوراً عطا نہ کرنا. اور جب کوئی کافر, فاسق, فاجر, میرا نافرمان جب کوئی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کو فوراً دے دینا. جبرائیل السلام کو بڑا تعجب ہوا, اللہ پاک یہ کیا بات ہے, آپ کا محبوب, آپ کا مومن بندہ آپ سے مانگے, آپ اس کو رلا رہے, آپ اس کو تڑپا رہے, آپ اس کو نہیں دے رہے. اللہ رب العزت کہے جبرائیل مومن کا رونا اور تڑپنا اور مانگنا یہ مجھ کو پسند ہے, کافر کا رونا تڑپنا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے. اس کو میں دنیا میں نہیں دے کر کے آخرت میں اس کو اتنا دوں گا کہ یہ اس وقت تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی. اس لیے مومن کا اللہ کو مانگنا پسند ہے, مومن کا اللہ کو رونا پسند ہے. اس لیے ہمارا حضرت کہنے لگے دنیا میں اکثر اچھے حال والے ایسے ہیں, اکثر, سب نہیں, دنیا میں اکثر اچھے حال والے ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہے, جس سے اللہ اور اکثر فقر و فاقہ والے, اکثر جو ہے تنگی والے ایسے ہیں جس سے اللہ خوش ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی آپ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھ, مسکین طبیعت والوں کے ساتھ رکھ, مسکین طبیعت والوں کے ساتھ موت دے, اور کل قیامت میں مسکین طبیعت والوں کے ساتھ کھڑا کر. یہ کیوں؟ تاکہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کمزوروں, بے کسوں, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور میرے جتنے اس سے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں وہ جو ہے مسکینی کی حالت میں رہے ہیں. کس حال میں رہے ہیں؟ مسکینی کی حالت میں رہے ہیں, غربت کی حالت میں رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس ایک ہی چوگا تھا جو باری باری پہنتے تھے, اسی چوگے کو بچھا کر کے بستر بنا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ لیٹے ہوئے عمر رضی اللہ تشریف لائے, کیا دیکھا کہ بوریے پر لیٹے ہیں, اور بوریے کے نشانات بنے ہوئے جسم پہ, رونے لگے دیکھ کر کے. چند کھجور کے جو ہے کچھ چمڑے رکھے ہوئے ہیں, حالات دیکھ کر رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, کیا بات ہے عمر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روم و فارس والے, یہ قیصر و کسریٰ, یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں, یہ تو محلات میں ہیں, یہ تو جو ہے بڑے عیش و عشرت میں ہیں. آپ اللہ کے نبی, دو جہاں کے سردار, اور آپ جو اس حال میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کہا عمر کیا تو اب بھی شک میں پڑا ہوا ہے؟ کیا تو اب بھی شک میں پڑا ہوا ہے؟ ان کے لیے سارے عیش و عشرت اس دنیا کے اندر میں ہے, ہمارے لیے سارے عیش و عشرت آخرت میں. تو کیا چاہتا ہے, میں اپنی ساری خواہشات کو اس دنیا میں ہی پورا کر لوں. کہ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے سب سے پہلا تقاضا وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر میں اللہ کی ذات کا کامل یقین اتر جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی آ جائے. اس کے طریقے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر بہت سارے احسانات کیے, بہت ساری نعمتیں دی, لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے مومن پر بہت بڑا احسان کیا, ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں ہم نے آپ جیسا رسول بھیجا, آپ جیسا رسول بھیجا. کیسے نبی اور کیسی شان, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے. اس وقت ہمارے اور آپ کے آقا کو نبوت ملی ہے جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکی پتلے میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی.
آدم علیہ السلام کے بنانے سے اور زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھا. علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین. یہ جو لفظ انکا کا ہے وہ اس بات کا استدلال ہے کہ آپ موجود ہیں روحانی شکل میں آپ کے سامنے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں. آپ میرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے مل گئی. نبیوں نے تمنا کیا کہ آپ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر میں آنا، بتا یہ ان کا ذات ہی جو ہے ایسی بابرکت تھی کہ جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں شیطان آسمانوں پر چلا جاتا تھا. آسمان پر جب جانے لگا اس کو کوڑے مارے جانے لگے. کیا بات ہے، آسمان پر جانے کا راستہ بنا ہوا. جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کے شیطان کو جناتوں کو قید کر لیا گیا، ان کے جادو کو سلب کر دیا گیا، اور جو ہے فارس کے جو محلات میں بڑے بڑے برج تھے وہ گر گئے، اور وہ جو آگ کئی ہزار سال سے جل رہا تھا جس کو وہ پوج رہے تھے وہ بت گیا. جتنے کاہن لوگ تھے ان کی کہانت چھین لی گئی، اور وہ مکہ کے اندر میں جو 360 بت تھے وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئے. ایک شخص وہاں سے گزرا تو دیکھا وہ بت گرا ہوا ہے، اٹھانا چاہا، اٹھا کر کے جو مڑا ہے دوبارہ گر گیا، دوبارہ گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ وہ چل رہا ہے ربیع الاول، ربیع پہلی بہار، دنیا کے اندر میں سب سے پہلی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کے دنیا میں آنے کے بعد ہی پہلی بہار آئی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر میں ربیع الاول کے مہینے میں سب سے پہلی بہار اس دنیا نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر. وقت کون سا چنا کہ صبح صادق کا وقت چنا، جس وقت ساری دنیا جب سورج نکلتی ہے ساری دنیا منور ہوتا ہے. نبوت کے ستارے کو اور نبوت کے سورج کو اور نبوت کے چاند کو اس وقت نکالا جا رہا ہے جب صبح صادق کا وقت، صبح صادق کا وقت ہے. ماں کون ہے کہ ماں آمنہ ہے کہ یہ نبی پوری دنیا کو امن کا پیغام دے گا. ماں اللہ نے کس کو بنایا؟ آمنہ کو بنایا. یہ نبی آگے چل کر ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے گا. باپ کون ہے؟ عبداللہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والا آ رہا ہے. باپ کون ہے کہ عبداللہ ہے. ماں کون ہے؟ آمنہ ہے. اس وقت جو دائی موجود ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام شفا ہے. کیا ہے؟ شفا ہے. کہ پوری دنیا کے اندر میں اس زمانے کے اندر میں جتنی بیماریاں تھی کفر کی، جتنی بیماریاں تھی ظلم کی، جتنی بیماریاں تھی جہالت کی، جتنی بیماریاں تھی ظلم کی، وہ سب بیماریوں کا علاج لے کر کے آ رہا ہے نبی. تو دائی کون ہے کہ شفا موجود ہے. آگے کے لیے دائی کا انتخاب کیا جا رہا ہے کس کو؟ کہ حلیمہ سعادیہ کہ یہ نبی بنیں گے، ان کے اندر حلم کا آنا ضروری ہے، قوت برداشت کا آنا ضروری ہے. تو دائی جو آگے چل کے ان کو دودھ پلائے گی کہ رگ رگ کے اندر ان کے حلم کو اتار دیا جائے گا. رگ رگ کے اندر میں حلم کو، برداشت کو اتار دیا جائے گا. پوری انسانیت کے لیے یہ سعادت بنیں گے. تو قبیلہ کون سا ہے؟ کہ سعادیہ ہے. دنیا کے اندر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی، صاف و شفاف تھے، آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا. آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، ماں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی. جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، اور ان کی ماں نے اسی وقت قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں، کانوں میں ان کی آواز پڑی ہے اس نبی کو، اس بچے کو پچھلے تمام انبیاء کے صفات دے دو. اس وقت دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اب پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے صفات ان کو دیے جا رہے ہیں. ہر نبی کے اندر میں الگ الگ صفات تھی. کسی کے اندر مجاہدہ تھا، کسی کے اندر صبر تھا، کسی کے اندر تقویٰ تھا، کسی کے اندر کچھ تھی. وہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں کیا ہوا ہے؟ اسی وقت ساری صفات دے دی گئی. کہاں مکہ ہے اور کہاں ملک شام ہے. ایک کاہن، ایک جو ہے وہ جادوگر، وہ پادری، وہ یہ آواز دیتا ہوا نکل گیا کہ ارے بنی اسرائیل سنو سنو، آج تو نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آج نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گیا. یہ جو اتنا لمبا سلسلہ چل رہا تھا، اتنے ہزار انبیاء علیہ السلام آئے، اسرائیل
نسل میں اب اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر کے رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو بچا کر کے رکھا تھا، قربانی والی نسل کو بچا کر رکھا تھا، اس بچے کی نسل کو بچا کر کے رکھا تھا جس بچے نے اپنے لڑکپن کے زمانے میں ایک باپ کا بول آیا، اشارے سے یہ پوچھا ابا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ شیطان نے جب بہکایا یا آپ کو گھمانے پھرانے نہیں لے جا رہے ہیں یا تو آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تو کیا پوچھا؟ اے میرے ابا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ باپ نے اشارے سے کہا ہاں، قرآن کہتا ہے بڑا پیارا جملہ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے، میں انشاءاللہ صبر، آپ ان کو صبر کرتا ہوا پائیں گے۔ آپ ان کو اس بیٹے کے نسل کو اللہ نے بچا کر کے رکھا۔ کوئی بھی نبی اس زمانے کے اندر میں کئی ہزار سال گزرا ہے لیکن کوئی بھی نبی اس زمانے کے اندر میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ نے اس نسل کو، اس پاکیزہ نسل کو جس کے قدموں سے زمزم نکلا ہے، اس پاکیزہ نسل کو جس کے ماں کے دوڑنے سے صفا و مروہ کی سعی ملی ہے، اس نسل کو اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے باپ اور ماں کے درمیان مزدور بنا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ مزدور بنا ہوا تھا اور پتھریں اور اینٹیں بڑھا رہا تھا۔ اس کے نسل کو اللہ نے، پاکیزہ نسل کو بچا کر کے رکھا۔ وہ نام اللہ نے محمد عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ نام محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کی جانے والے، آج گوگل بھی اس بات کو ماننے پر تیار ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ تعریف کی جانے والی نمبر 1 جو شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے سب سے زیادہ فالوورز اور سب سے زیادہ جس کی محبت اور سب سے زیادہ جس کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر میں ہے۔ پھر 40 سال ان صفات میں ترقی ہوئی، پھر جا کر نبوت ملی ہے۔ پھر جب نبوت ملی ہے تب پھر سارے صفات میں ان کو کامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر روز بروز 23 سال تک بتاؤ کس ترقی کی معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں کہ جس تک پہنچ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ کی بھی نہیں ہوئی، جس کے اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اپنے سے بات ہے کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں اے میرے حبیب آپ کو جو ہم نے بلایا ہے کیا آپ کچھ میرے لیے لے کر کے آئے ہیں؟ سامنے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی ہے۔ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے پہاڑ پر پڑی ہے، پہاڑ سرما ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ایک تجلی اللہ کی پڑی ہے۔ کیسے شان والے ہمارے نبی ہیں کہ اللہ کے سارے تجلیات کو جس کی طاقت جبرائیل کے اندر بھی نہیں ہے، 70,000 پردے سے پہلے وہ رک گئے کہ میں اس سے آگے اگر گیا تو جل جاؤں گا، نبی جی آپ کو جانا ہے، اللہ کی رہبری میں نبی آگے بڑھے ہیں، میرے حبیب، میرے پیارے، میرے لیے کچھ لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ پاک کیا لاؤں گا؟ میری عبادتیں جو بدنی ہے جو مالی ہے وہی سب آپ کے لیے لے کر کے آئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی جی آپ کو سلامتی ہو۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ آپ کی یہ سلامتی صرف میرے تک محدود نہ ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے جتنے نیک بندے ہیں، میرے جتنے نیک امتی ہیں، سب پر آپ کی یہ سلامتی بکھیر دی جائے۔ فرشتوں نے سنا ہے اللہ کے اور اس کے حبیب کی باتوں کو، سب نے بیک زمان ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فرشتوں نے جس کی نبوت کا اقرار کیا۔ سارے انبیاء علیہ السلام صف لگا کر کے کھڑے ہیں اور امام کا انتظار ہو رہا ہے، بھائی جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں امام کو، بھائی کون ہے؟ صف میں آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا اور جس کو اللہ رب العزت نے ملت کا امام بنایا، لیکن بتایا کہ وہ بھی کھڑے ہیں انتظار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور نبیوں کی امامت کی ہے، اس لیے ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء ہیں۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میری مثال دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی محل بنایا ہے، بڑا خوبصورت محل بنایا ہے، بڑے نقش نگار اس میں ہے، ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ آتے ہیں محل کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اینٹ کیوں نہیں ہے، کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ آخری نبی ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں۔
اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو بغیر سفارش کیے ہوئے، بغیر لیٹر دیے ہوئے، بغیر اپلیکیشن دیے ہوئے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومن پر ہم نے یہ احسان کیا ہے، ایسا نبی کو ان کے درمیان میں بھیجا ہے جو اللہ پاک کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور کتاب کی ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ لوگ کیا کہ گمراہ تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم سب گمراہ تھے، اللہ کے نبی کو بھیج کر کے اللہ نے ہم کو ہدایت دیا۔ تو ایسے نبی کو اللہ رب العزت نے ہمارے، یہ بہت بڑا پیارا جملہ ہے حدیث کے اندر میں، اس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ ایسا شفیق نبی، ایسا پیار کرنے والا نبی، 23 سال تک اس امت کے لیے ہمارے نبی روئے ہیں۔ کسی ماں کا کوئی بچہ رخصت ہو جائے، 1 دن 2 دن 4 دن سال بھر رو کر چپ ہو جاتی ہے، میرے نبی اتنے ماؤں سے زیادہ شفیق تھے، 23 سال تک روئے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے رونے کی آواز تو ایسے آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، سینے سے ایسی آواز آتی تھی رونے کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، جس نے بھیجا ہے، جو اس دنیا کے اندر جس نے بھیجا ہے، جس نے ذمہ داری دی ہے، وہ جو ہے دلاسا دے رہا، اے نبی جی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اتنا روتے ہیں، اتنا پگھلتے ہیں، کیا بات ہے؟ دنیا سے بتائے کہ وہ حج موقع ہے، آخری حج کا موقع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 5 سے 6 گھنٹہ اونٹ پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی۔ 5 سے اونٹ کی تکلیف دہ سواری، چلچلاتی دھوپ، اور اس میں مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی کبھی جوش میں اونٹ پر کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی اونٹ کے کوہان کو چمٹ لیتے اور اللہ سے رو رو کر مانگتے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے، اپنے نسل کے لیے نہیں، حضرت حسین کی شہادت سے بچانے کے لیے نہیں، حضرت علی کے فقر فاقہ کو دور کرنے کے لیے نہیں، فاطمہ کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نہیں، عائشہ کے آگے کی زندگی کا عیش و آرام والی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس امت کے لیے، اس امت کے لیے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کسی کے لیے اجازت نہیں مانگی ہے ملک الموت نے، لیکن ان کے لیے اجازت مانگی ہے کہ اللہ نے کہا ہے اجازت لے کر کے جانا، آنا چاہے تو لے کے آ جانا، نہیں آنا چاہے چھوڑ دینا۔ جبریل کیا کہتے ہو؟ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون ملنا چاہتا ہے؟ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جبریل، پوچھ کر کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ گئے ہیں، جا کر کے پوچھ کر کے آئے ہیں، اللہ پاک نے کہا نبی جی ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کو نہیں چھوڑیں گے، ورنہ میرے محترم بزرگ دوستو آج تو امت کے اعمال اتنے گر گئے، اتنے بگڑ گئے کہ بتایا کہ پچھلی امت ذرا سی نافرمانی کی تھی، مچھلی کے شکار کو منع کیا گیا تھا ہفتہ کے دن، انہوں نے شکار نہیں کیا تھا، رخ کو موڑا تھا، اتوار کو نکال لیتے تھے، نبی نے سمجھایا ایسا نہ کرو، بتایا بات نہیں مانی، بتایا ساری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، دوسری رات میں سب کو جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ بتایا کہ آج تو امت کے اندر میں سود عام ہے، یہ سود مچھلی کے شکار سے بڑا گناہ ہے، زنا عام ہے، یہ زنا مچھلی کے شکار سے زیادہ بڑا گناہ ہے، دھوکہ عام ہے، یہ دھوکہ مچھلی کے شکار سے زیادہ بڑا گناہ ہے، بدگمانی عام ہے، حسد عام ہے، دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنا عام ہے، دوسرے کے حق کو ہڑپنا یہ عام ہے، لیکن امت بندر اور خنزیر اور سور نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ان کے ساتھ ہے اور اللہ کا وعدہ نبی کر کے چلے گئے، ورنہ امت کے تو اعمال اتنے گر گئے کب کے ان کے جو ہے شکل جو ہے برباد کر دیے جائے۔ اللہ پاک میرے امت کو ایک وقت میں ختم نہ کر دینا، اللہ پاک ان پر پتھروں کی بارش نہ کر دینا، اللہ پاک ان کی شکلوں کو نہ بدلنا، اللہ پاک ایسا زلزلہ نہ لانا کہ سب دھس جائے۔ یہ اللہ پاک اللہ سے اللہ کے نبی مان کر گئے۔ مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، پردے کو ہٹا کر کے امت کو نماز میں دیکھا ہے، بلا کر کے فاطمہ کو نہیں دیکھا، بلا کر حسن حسین کو نہیں دیکھا، بلا کر آخر میں اپنی امت کو دیکھا ہے، نصیحت بھی کر رہے ہیں تو امت کو کر رہے ہیں، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ بولتے ہوئے جا رہے ہیں، نماز نہ چھوڑنا، اپنے غلاموں ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا،
ایمن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، آخری وقت میں جب زبان مبارک صحیح سے نہیں ہل رہے تھے لیکن آپ نے مجھے بلا کر کے کہا اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو. کیا کر دو؟ آخر وقت میں امت کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری امت پر ڈالی تھی. اسامہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مسلمہ کذاب کی طرف روم کی طرف بھیج رہے تھے اور ایک جماعت بنائی تھی جس میں حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے. اس جماعت کو بھیجنے کے لیے آخر وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے بھیج دو. ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ 3 ذمہ داریاں ہیں امت پر جو ہر آدمی اپنے باپ کی آخری وصیت کو کان لگا کر سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے دل و جان کو اس کو پورا کرنے کے لیے. باپ کا اتنا احسان ہم پر نہیں ہے جتنا میرے نبی کا ہم پر احسان ہے. باپ کے احسان بعد میں ہے، نبی کے احسان اس سے کہیں زیادہ ہے. خود کی کڑیاں چبھی ہیں امت کے لیے، دندان مبارک شہید کیا گیا ہے امت کے لیے، 2 بچیوں کو ایک بار میں طلاق دیا گیا ہے، کئی میل تک دوڑایا گیا ہے، پتھر برسائے گئے ہیں اور بتائے نڈھال ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ یہ حال ہو گئی ہے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ شہید ہو گئے. کھڑا ہونے کے لائق نہیں چھوڑا، خون سے لہو لہان. بددعا کر دیجئے، میں بددعا نہیں کر سکتا، مجھ کو بددعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اے اللہ قبیلہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت کی برکت ہے کہ آج ہم سب کو ہدایت اللہ نے دیا ہے. اسی قبیلہ ثقیف کے محمد بن قاسم ثقفی وہ ہندوستان آئے ہیں. سندھ میں سارا کا سارا جتنے سندھ کے مسلمان ہیں سب ان کے کھاتے میں ہیں. اگر وہ پہاڑوں کے درمیان میں وہ نسل کچل گیا ہوتا آج یہاں تک دین نہ پہنچتا. ہم فوری طور پہ مسلمان فوری طور پہ فیصلے کا منتظر میں ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ اللہ فوراً کر دے. نہیں، اللہ تو حکمت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ دیکھتا ہے مصلحت اس کے پیچھے کیا ہے. الصلاۃ، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا. کہ بتائیے اللہ کے سارے حقوق چونکہ سب سے پہلا حق نماز ہے. سب سے پہلا حق، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو زخم کی یہ حالت تھی، دودھ جب دیا گیا تو بتایا کہ نلی سے جو ہے خون کے ساتھ ساتھ دودھ بھی نکل گیا. بے ہوشی کی حالت میں ہوش نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا امیر المومنین کے کان میں کہو کہ نماز کا وقت. امیر المومنین کان میں کہا گیا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ فوراً ہوش میں آ گئے. ہاں جس کی نماز نہیں اس کی دین. ہمارے حضرت کہنے لگے دیکھو ایسی بے ہوشی کی حالت میں کان میں نماز کی آواز پڑنے پر بتائیے ہوش میں آ گئے. آج مسلمان کس بے ہوشی کی حالت میں اپنے تجارت میں بیٹھا ہے، یا آج کس بے ہوشی کی حالت میں اپنے آفس میں بیٹھا ہے، یا کس بے ہوشی کی حالت میں اپنی کھیتی باڑی میں ہے، یا کس بے ہوشی کی حالت میں اپنے بستروں پر ہے. اللہ اکبر کی صدائیں دی جا رہی ہے، کان میں آواز پہنچ رہا ہے لیکن یہ اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں آ رہا. یہ کیسی بے ہوشی ہے؟ اس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. صلاۃ، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا. کہ اللہ رب العزت کے سارے احکامات کو ادا کرتے رہنا، اللہ کے سارے حقوق کو ادا کرتے رہنا. دوسری چیز کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. یہ بندوں کے حقوق العباد. پہلے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اور آپ کے نبی لمبی لچھےدار بیان نہیں کیا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے موٹے جامع الفاظ کہا کرتے تھے. ایک لفظ الصلاۃ کے اندر میں امت کو یہ دعوت دے دی کہ میری امت اللہ کے سارے حقوق کو ادا کرتے رہنا. دوسرے جملوں کے اندر میں یہ کہہ دیا کہ بندوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. بندوں کے حقوق کو دونوں ساتھ ہے. اگر اللہ کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ آدمی اپنے عمل کے اکثریت کے باوجود جہنم میں جائے گا. عمل کا انبار لے کر بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے حقوق ادا نہیں کیا. کسی کی غیبت کر رکھی تھی، کسی کا مال ہڑپ کر رکھا تھا، کسی سے وعدے کر رکھے تھے اس کو پورا نہیں کیا تھا، کسی کی زمین غصب کر رکھی تھی، کسی اپنے بہنوں کے حق کو ادا نہیں کیا تھا، بھائیوں کو حق ادا نہیں کیا تھا. چاہے تو تہجد گزار تھا، بڑا نیک متقی تھا، لیکن کیا ہوا؟ روکا جائے گا اس کو پل صراط کے پاس. کہاں چلے حاجی صاحب، کہاں چاہے چلے نمازی صاحب، تہجد گزار صاحب اور مبلغ و داعی صاحب، سب کو دعوت دینے والے، بتائے کہاں چلے؟ ابھی تو ان لوگوں کے حقوق باقی ہیں. اس کی زمین ہڑپی تھی، اس کی غیبت کیا تھا، اس پر بہتان لگایا تھا.
اس کو تو ثابت کرو، ذرا ثابت کرو. قیامت میں ثابت کروایا جائے گا ایک ایک گول کو ثابت کروایا جائے گا. کسی کے بارے میں ہم بہت آسانی سے کچھ کہہ دیتے ہیں. سورہ حجرات کے اندر میں اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرہ بیان کیا ہے. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں مومن کے لیے یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ یہ مومن کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کرے. بدگمانی، یہ بدگمانی ہی ہے. سب سے پہلی چیز، آدمی کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کی غیبتوں میں لگتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی دوری بن جاتی ہے. بدگمانی. اس لیے مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بھی روکا گیا، غیبت سے روکا گیا. ایک ہی سورہ کے اندر میں بدگمانی یہ انسان کو غیبت پر لاتا ہے. اسلامی معاشرہ، حقوق، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑا ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ نے واقعہ سنا ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے کیا ہے کہ گانے کی آواز آئی، بتایا کہ دیوار پھاند کر کے اندر چلے گئے. ایک بڑے میاں کو دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ اپنے جو ہے ایک لڑکی جو ہے ناچ رہی ہے، شراب پی رہے. ارے شراب پیتے ہیں، امیر المومنین سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، ہم ایک غلطی کی، آپ 3 غلطی کیے ہیں. آپ جو ہے دوسرے کی تجسس میں لگے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، یہ پہلی غلطی. ولا تجسسوا، اللہ نے کہا ہے کہ تجسس میں نہ لگو، کون کیا کر رہا ہے، کس کو کہاں سے مل رہا ہے، کس کی آمدنی کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس سے تعلقات ہے. ولا تجسسوا، کسی کی تجسس میں نہ لگو، کیونکہ جب تم تجسس پہ لگو گے بدگمان ہوگے، غیبت پر آؤ گے. الغیبت اشد من الزنا، زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے. اس کی غیبت کی ہے، زنا کا گناہ. ولا تجسسوا ولا یغتب، غیبت مت کرو. یہ تمہارے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانے کے برابر ہے غیبت کا کرنا. تو آپ بلا اجازت کیا ہے، تجسس کیے، اور کیا ہے، دیوار پھاند کر کے آئے. آپ کو دروازے سے آنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ روتے روتے جو ہے، ساتھ میں ایک اور ساتھی تھے، ان کو بھی نہیں کہا باہر میں کیا ہوا، چلے گئے. بہت دن گزرا، بڑے میاں کے انتظار میں ہیں لیکن وہ مجلس میں شرم سے نہیں آ رہے. آئے بہت دنوں کے بعد، جب مجلس ختم ہو گئی بڑے میاں کو بلایا اور ان کے کان میں کہا، بڑے میاں میں نے جو معاملہ آپ کا دیکھا تھا آج تک کسی کو نہیں کہا. تو کہا بڑے میاں نے، امیر المومنین آپ بھی اپنا کان لائیے. کیا امیر المومنین، آج تک ہم نے بھی شراب کو منہ میں لگایا. جب لوگوں کی خامیوں کو امت چھپائے گی اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. اگر ان کے خامیوں کو اچھالا جائے گا وہ اپنے خامیوں میں ضد پر آئے گا. کہاں آئے گا؟ ضد پر آئے گا. چھپانے کو سکھایا گیا، حقوق کو ادا کرنے کو بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے اور بتایا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہوگی، وہ آئے اور بدلہ لے لے. ایک صحابی آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ سے تکلیف پہنچی. کیا ہوا؟ آپ ایک مرتبہ سب سے جو ہے سب سیدھا کر رہے تھے چھڑی سے، اس سے جو ہے چھڑی سے مجھے بہت زور لگ گئی. اچھے بھائی اس کو چھڑی دو، چھڑی دیا گیا، لو بدلہ لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور جب مجھے چھڑی لگی تھی میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے چادر کو اتار دیا اور کہ لو بدلہ لے لو. وہ صحابی آگے بڑھے اور مہر نبوت کو بوسہ لیا اور حضور کو چمٹا لیا. بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، حضور کو معانقہ لینا مقصد تھا. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار، جن کے رسالت کے بارے میں اللہ نے گواہی دی، جن کے بارے میں جب بہتان لگایا گیا بتایا کہ ان کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑی. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہیں، اللہ کہہ رہا میرا نبی پاگل نہیں ہے. یہ جادوگر ہے، اللہ کہہ رہا میرے نبی جادوگر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ کہہ رہے اے نبی جی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اب وہ نبی کیا کہہ رہے بدلہ لے لو دنیا کے اندر میں. آج ہم کو اس کی فکر نہیں ہے، کسی کو کچھ کہہ لو، کسی کی کوئی بات نہیں کر لو، کیا کل قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. ایک ایک جملے کو جو ہے کل بتانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یو آر انڈر CCTV کیمرہ. آدمی محتاط ہو جاتا ہے، نہیں بھائی کیمرہ کے اندر میں ہے سب چیز
پکڑ میں آ جائے گا. ہم اس بات میں نہیں رہتے کہ دیکھو 2 کیمرہ تو ہر وقت لگا ہوا ہے کرامن کاتبین کا, ایک ایک چیز دیکھا جا رہا ہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوں, اکیلے ہو تو میں وہاں موجود ہوں, کبھی تم اکیلے نہیں ہو, میں دیکھ رہا ہوں. اسی لیے کل قیامت میں جب نام اعمال دیا جائے گا, اڑایا جائے گا, لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا, تو وہ کہیں گے مالی حاصل کتاب, ہاں یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اس میں تو ذرہ برابر کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوٹی ہے اور ذرہ برابر کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوٹی ہے. اللہ پوچھے کہ بتاؤ کوئی ایسا بات ہے جو میرے فرشتوں نے بغیر کیے لکھ لیا, بتاؤ. نہیں اللہ ایسا نہیں ہے, یہ تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے. ثابت کرنا پڑے گا. کہاں سے ثابت کر پائیں گے کہ حقوق العباد. اور تیسری چیز یہ دعوت کی محنت کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. نبی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری موت کی وجہ سے نبوت والا کام تھوڑی دیر کے لیے رکے. روانہ کر دو. روانہ کر دیا گیا, تیاری شروع ہو گئی. صبح کے وقت میں سب کو بالکل اپنی تیاری, زوال کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قاصد خبر پہنچا اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں, پیشانی پہ بوسہ لیا ہے. اس وقت کی حالت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے, کیا دل کے اندر ان کا بیتا ہوگا جب حضور رخصت ہوئے ہوں گے, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک صحابی کھیت میں اپنے جانور کو چرا رہے تھے, ایک کا لڑکا آیا اور آ کر کے کہا کہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ہاتھ اٹھایا, کہے اللہ پاک یہ آنکھیں حضور کو دیکھ کر کے ٹھنڈی ہوتی تھی, حضور دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, مجھے یہ آنکھوں کی بینائی نہیں چاہیے. اور آنکھوں کو ہاتھ پھیرا ہے, آنکھ کی بینائی چلی گئی. ایسی محبت صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں دنیا نہیں دیکھنا چاہتا, میں تو ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا. نبی نہیں ہے, میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا. سکتے کی حالت میں ہے. 3 دن 4 دن 5 دن گزر گیا, تجہیز ہوئی, تکفین ہوئی, خلافت کا معاملہ سامنے آ گیا, دعوت کی محنت رک گئی. حضرت نے حیات الصحابہ میں بڑا تفصیل سے یہ بیان کیا ہے اس واقعے کو کہ دیکھو کیا ہوا ہے. نبی کی نبوت کی محنت چند دن رکی ہے. اسی وقت اس زمانے کے اندر میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہو گیا. پہلا نقصان, مسلمہ کذاب, اسود عنسی اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دوسرا نقصان یہ ہوا جو کچے ایمان والے تھے مرتد ہونے لگے, زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تیسرے یہ ہوا منافق لوگ کھلے عام مقابلے پر آ گئے. چوتھا نقصان یہ ہوا یہودی بھی مقابلے پر آ گئے. پانچواں نقصان یہ ہوا خبر آئی روم والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 5 بڑے بڑے نقصان صرف 5 دن دعوت کی محنت رکنے پر ہوا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور خلیفہ بننے کے فوراً بعد سب سے پہلے یہ کہا ہے میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے ایسے حالات ہیں, ایسے کیا ہوگا, ابھی تو یہ جم کر مقابلہ کرنے کا ہے. سینے پہ ہاتھ مارا کہ تو جاہلیت کے زمانے میں بڑا بہادر تھا, ابھی بزدل ہو گیا. امیر المومنین حالات دیکھیے, کیا حالات نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ کے نبی نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا. ابو بکر کی مجال نہیں ہے اس کو روک لے. آسمان ٹوٹ کر ابو بکر پر گر جائے, زمین دھس جائے, امہات المومنین کی نعشوں کو کوئی دفن کرنے والا مدینہ میں نہ ہو, لیکن ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ نبی جو بات کہہ کر کے گئے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ کہہ لے. وہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا سب کے احسانات کا بدلہ ہم نے دے دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دیں گے. جنت کا 8 دروازے یہ آواز لگائیں گے ابو بکر میرے میں سے آ جا, لیکن ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ نبی کے ایک حکم کے خلاف کچھ کرے. آج امت کتنی لیڈر ہو گئی, سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہی ہے. چلو یہ سنت ہی تو ہے, اس کو چھوڑنے پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ جملے کا کہنا اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے کہ سنت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا سنت کا استخفاف گناہ ہے. سنت کا استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف ہے, اور نبوت کا استخفاف یہ ایمان سے خارج ہونے کا ذریعہ ہے. ابو بکر کی مجال نہیں ہے, نبی یہ کہہ کر کے گئے ہیں. بتائیں ان پر یہ اس وقت یہ حالت نہیں تھے, کہا نہیں ان کو وہی آتے تھے, ہم بھیجیں گے, سب کو تیار کرو, کوئی نہ رکنا چاہیے, جو جانے والا تھا سب کو جانا ہے. چلو ٹھیک ہے, تیار ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ بھی گزارش کیا اسامہ رضی اللہ عنہ سے, تمہارا بہت احسان ہوتا عمر کو ہمارے پاس چھوڑ دو, اس کے بدلے میں کسی اور کو لے جاؤ.
سب سے پہلے ان کو روانہ کیا، ابو بکر رضی اللہ خود ساتھ میں چلے ہیں، ابو بکر رضی اللہ روانگی کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں حضرت اسامہ کو، حضرت اسامہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر پیدل پیدل چل رہے ہیں، امیر المومنین یا تو آپ اوپر آ جائیے یا تو ہم کو نیچے آنے دیجیے، کہ نہیں نہیں تیرا کیا بگڑتا ہے اگر میرے قدم اللہ کے راستے میں گردآلود ہو جائیں، اسامہ تیرا کیا بگڑتا ہے اگر میرے قدم اللہ کے راستے میں گردآلود ہو جائے۔ ان کے لشکر کو روانہ کیا، ان کو ایسی ہدایت دی کہ تم رکنا مت، بہت تیزی سے آگے بڑھنا، صبح ایک قبیلے میں کرنا، شام دوسرے قبیلے میں کرنا، چوتھے اس طریقے سے تم آگے بڑھتے چلے جانا۔ اپنے ساتھ خالد بن ولید کے ساتھ ایک جماعت بنا کر مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا، خود اپنے ساتھ ایک جماعت بنائی جو زکوٰۃ دینے کے لیے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا قول ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا تو ابو بکر اس کو ترغیب نہیں دے گا بلکہ اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ نبی کے رخصت ہونے کے بعد ہمارا ایک کامل اور مکمل دین کے اندر میں ایک رسی کے برابر بھی کمی نہیں آئی، اللہ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایسا زمانہ تھا، ایسی مصیبت میرے ابا پر پڑی تھی، اگر کسی سخت پہاڑ پر پڑتی تو وہ چور چور ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر ابو بکر اس وقت امت کو نہ تھامتے امت بکھر چکی ہوتی۔ کیسے تھاما تھا؟ سب کو نکالا تھا، 3 دن 3 رات مدینہ میں کوئی آگ کوئی چراغ مسجد نبی میں جلانے والا نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہماری حالت ایسی تھی جیسے بارش کی رات ہو اور خونخوار بھیڑیوں کے درمیان میں چند بکریاں پھنسی ہوئی ہو، کوئی مرد بالغ موجود نہیں تھا۔ یہ امت کو بتایا، امت پر جب جب اس طریقے کا بات آئے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوگا، کسی کی ارتداد کی ہوائیں پھیلے گی اور کفر سر اٹھائے گا، نفاق سر اٹھائے گا اور جو ہے کفر تجھے ڈرائے گا، اس کا یہ راستہ ہے کہ تم نبوت والی محنت کو اپنے جان و مال کے ساتھ قربانی دینے کے لیے لے کر کے کھڑا ہو جانا۔ 6 مہینے کے اندر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 12 جماعتیں اس وقت بنائی ہے، سب کو جو ہے 12 طرف بھیجا ہے۔ اس کے بعد ان 12 کو کہا سب مل کر کے مسلمہ کذاب کی طرف جاؤ۔ ان کا یہ اثر ہوا، یہ جو جماعت گئی ہے وہ ڈر گئے روم والے کہ ارے بھائی اتنا بڑا مجمع جب آ رہا ہے، سوچو مدینہ میں کتنا ہوگا، مدینہ میں کوئی نہیں ہے، اور ان پر اللہ نے رعب ڈالا۔ آج سب سے بڑا نقصان مسلمان کا یہ ہوا، ایمان اعمال کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ کر، دعوت کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ کر کافروں سے رعب اٹھ گیا، اللہ نے رعب کو اٹھا لیا۔ وہ رعب تھی کہ وہ بھاگے، سب سامان چھوڑ کر بھاگے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ مان غنیمت کے ساتھ واپس آئے، اسی طریقے سے جن جن علاقوں میں ارتداد پھیلا تھا اسی علاقے سے ہو کر کے آئے۔ لوگوں نے دیکھا ارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اتنے مال غنیمت کے ساتھ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، یعنی نبی کے ساتھ صرف مدد نہیں تھی، مدد کیا ہے امت کے ساتھ بھی ہے۔ بتائے پھر جو لوگ کمزور ایمان والے تھے وہ پکے ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لیا اور اسلام کی طرف آ گئے۔ منافق لوگ ڈر گئے، یہود کے اندر میں ڈر پیدا ہو گئی۔ بتایا کہ 6 مہینے کے اندر میں ساری چیز معمول پر آ گئی۔ کون سی محنت تھی؟ یہ وہی محنت تھی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہہ کے گئے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، یہ دعوت کی محنت تھی، امت کو یہ پیغام دیا۔ اس نے فرمایا جو ہم نے حدیث شروع میں پڑھی کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ عمومی طور پہ امت نے اس محنت کو چھوڑ دیا، اس محنت کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے حضرت کہہ رہے کہ یہ محنت دعوت کی یہ تو فرض عین ہے، فرض عین ہے کہ بتا نماز پڑھنے کو نبی کی پہلی نصیحت نماز پڑھنے کو تو فرض سمجھتے ہیں، لیکن نبی کی آخری وصیت کو اس کو فرض نہیں سمجھتے، اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ بتا ذرہ برابر فرق نہیں ہے دونوں کی فرضیت میں۔ امت یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے یہ محروم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دین کی مدد کرنا انہوں نے چھوڑ دی، اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے فرمایا ایک دیندار ہے اور ایک دین کا مددگار ہے، اللہ کی مدد دیندار کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد دین کے مددگار کے ساتھ۔ اپنی ذات سے عبادت کرنے والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نبوت ملنے کے بعد جب عمومی طور پہ دعوت کو نہیں شروع کیا ہے، عبادت کر رہے ہیں، اونٹ کی اوجھلی ڈالی جا رہی ہے، بتا جبریل نہیں آ رہے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے، مدد نہیں آ رہی ہے،
لیکن وہی دعوت کے لیے نکلے ہیں. جبرائیل کیا پہاڑ کے فرشتے بھی ساتھ میں آ گئے, اللہ پاک نے بھیج دیا. اس کے بعد مدد جو ہے وہ دعوت کے ساتھ ہے, مدد دینداری کے ساتھ نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ آدمی دین کا مددگار بنے, مدد دین کا مددگار بنے, کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پوری امت نماز پر آ جائے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں پوری امت روزے پر آ جائے, ہم حج کر رہے ہیں پوری امت صاحب استعداد حج پر آ جائے. کہ ہماری زندگیوں کے اندر میں بتائے روزانہ کے اعتبار سے صفات آتا چلا جائے, ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں, کیونکہ اللہ کے قرب کا سب سے تیز ترین عمل جو ہے وہ دعوت ہے. اللہ کے قرب کا سب سے تیز ترین عمل وہ دعوت ہے. اس لیے فرمایا میرے محترم بزرگوں دوستو کہ ہم جو ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم کو خوب لوگوں میں چل پھر کر کے اللہ کا تعارف کرانا ہوگا, خوب کرانا ہوگا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے حالات, اور آپ بتائیں کہ ہمارے حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق یہ حکام سے نہیں ہے, بلکہ حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق احکامات سے حکام سے نہیں ہے. فرمایا کہ ہم حالات کے آنے پر ہم اپنے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھوک ہڑتال کرتے ہیں. کارپوریشن کے سامنے بیٹھتے ہیں, منتری کے گھر کے سامنے میں بیٹھتے ہیں, بھوک ہڑتال میں بیٹھتے ہیں. بتا اگر ایمان ہوتا اور اللہ کی ذات سے اس کے کام کے بننے کا یقین ہوتا تو یہ روزہ رکھتا اور مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا کہ میرے مسائل کا حل تو اللہ کرنے والا. مسائل کا حل ہر زمانے کے اندر میں جو بھی مسئلہ آیا ہے اللہ ہی نے حل کیا ہے. آج کے زمانے کے اندر میں بھی وہی اللہ اسی طاقت اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے. اللہ زمانے کے ساتھ نعوذ باللہ کمزور نہیں ہوا ہے, اللہ اسی طاقت اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے. میرا ایمانی تعلق, میرا اللہ کے ذات سے تعلق یہ کمزور ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمارے حالات آج ہر طرف حالات کا رونا ہے, لیکن حالات کو درست کرنے والی محنت میں لگنے کی فکر نہیں ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے. اللہ کی مدد کو اتروانے کے لیے سبب بتائے گئے کہ اللہ کی مدد کو اگر اتروانا ہے تو مساجد کو آباد کرو اور اللہ کے راستے میں پیدل پھرو. اللہ کے راستے میں پیدل پھرنا, 4 مہینہ پیدل اللہ کے راستے میں پھرنا, یہ اللہ کی مدد کو اتروانے والی چیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے, صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا. اگر اس محنت کو ہم چھوڑ دیں گے تمہارے برگزیدہ لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. صاحب کا مغفرت چاہیں گے مغفرت نہیں ملے گی, ہدایت چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی محنت کو چھوڑ کر کے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے تمغہ امتیاز ہے, یہ خاص میڈل ہے اللہ رب العزت نے دعوت کی محنت اس امت کو اور ہمارے زمانے کے اندر میں اللہ نے شکل میں چلایا ہے. اللہ کا فضل ہے. ابھی کہنے لگے کہ دیکھو ہم تقاضا ڈالنے کے انتظار میں نہ رہیں, ہم تو تقاضا لینے والے بنے. آج تو امت کی ارتداد کے احوال سب کے سامنے ہیں, امت کے ارتداد کے احوال سب کے سامنے ہیں. بتائے کہ ہم تو حضرت مولانا کسی بڑے حضرت کے بارے کہا کہ وہ جو ہے کسی مدرسے میں گئے, کہا کہ حضرت آپ امت کے جو حال ہے مولانا الیاس صاحب کے بارے میں, آپ جو ہے مدرسے کے بچوں کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائیے. کہ حضرت ابھی چھٹی کا زمانہ نہیں ہے. حضرت نے کہا مولوی صاحب یہ بتایا کہ ردت کا بھی کوئی زمانہ نہیں ہوتا, ارتداد کا بھی کوئی زمانہ نہیں ہوتا. روز بروز لوگ ارتداد میں جا رہے ہیں, روز بروز لوگ جو ہے دین کو چھوڑ رہے ہیں. آپ چھٹیوں کے انتظار میں آپ بچوں کو لے کر کے نکل جائیے, سبق وہیں پڑھا دیجیے, سبق وہیں پڑھا دیجیے. بیٹا دیکھو وہ جو ہم اپنے اعتبار سے اگر دیکھیں وہ دین کی محنت دین کے کام میں ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کو بھی اٹھا کر کے نکالا جا رہا ہے. ہم کس اعتبار پہ اپنے دکان پہ اطمینان سے بیٹھے ہیں, ہم اپنے کاروبار میں اطمینان سے بیٹھے ہیں, ہم اپنے جو ہے اپنے آفس میں اطمینان سے بیٹھے ہیں, اطمینان سے ہم بیٹھے ہیں. اور امت روز بروز بس دیکھتے ہیں رپورٹ, افسوس کر دیتے ہیں, ہاں اتنے لوگ مبتلا ہوئے, ہاں افسوس کرنے سے کام نہیں بنے گا, افسوس کرنے سے نہیں ہوگا. کیا ابو بکر رضی اللہ صرف افسوس کرتے رہ جاتے, ارے نبی چلے گئے افسوس کرتے رہ جاتے تو بتایا کہ دین صحیح شکل میں آج قائم نہیں ہوتا. افسوس کرنے سے کام نہیں بنے گا, صرف دیکھتے ہیں احوال اور افسوس کر کے پتہ ہے قدم اٹھانا پڑے گا, مساجد کو آباد کرنا پڑے گا, اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. ایسا تو تعلق ہو جائے اس نئے ایمان والے کی طرح, کم سے کم اتنا تو تعلق ہمارا ہو جائے. وہ نیا ایمان قبول کی ہے عورت اپنے بچے کے ساتھ, اور چند دن کے لیے انصار کی طرف اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, بچے کا انتقال ہو گیا. بہت واقعہ سنتے ہیں, ہمیشہ سنتے ہیں, خبر کر دو ماں کو, ماں آئی ہے, کیا بات ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے, ہم لوگ نہلا دھلا دیے ہیں,
بتایا کفن بھی پہنا دیا گیا ہے، نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ ماں اپنے لیے اپنے بچے کو نہیں مانگ رہی ہے کہ ہم دنیا بھی اللہ سے طلب کریں تو دین کے نفع کے لیے طلب کریں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ پاک کل قیامت میں تو زندہ کرے گا، میرا کوئی کام نہیں آئے گا، آج زندہ کر دے گا، میرے قوم کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ ورنہ میرے قوم والے یہ کہیں گے تو نے جو ہے لات اور عزا کے بت کو چھوڑ کر کے اللہ کو مانا ہے، لات اور عزا نے تیرے بیٹے کو لے لیا، یہ کہہ کر کے اس کے پاؤں کو ہلایا ہے، بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، دوپہر کا کھانا ساتھ میں کھایا، ابو بکر رضی اللہ کا زمانہ دیکھا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا، ماں پہلے مری ہے، بیٹا بعد میں رخصت ہوا۔ آج تو پیدائشی مسلمان ہم ہیں، گود میں ہم کو ایمان ملی ہے، اور دعوے کے اعتبار سے 20 سال 30 سال 40 سال سے دعوت کی محنت بھی کر رہے ہیں اور دعوت بھی دے رہے ہیں، گشت بھی کر رہے ہیں، کوئی اس میں سے 25 سالوں سے گشت کر رہا ہے، کوئی 23 سالوں سے گشت کر رہا ہے، لیکن اتنا بھی تو تعلق پیدا نہیں ہوا وہ نیا ایمان قبول کرنے والے کی طرف، اتنا بھی تعلق ہمارا پیدا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جان و مال کی جو قربانی ہے اس لیے مانگا جا رہا ہے، ایک تو اپنا یقین و عمل ہمارا درست ہو جائے، ہم صحیح یقین و عمل پر آ جائے، پوری انسانیت صحیح یقین اور عمل پر آ جائے، اجتماعی طور پر جب امت اس کام پر آئے گی۔ حضرت معاویہ صاحب فرمایا کرتے تھے جب پوری امت اپنے جان کو دینے کے لیے اس راستے میں اپنے جان قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ جب یہ امت تیار ہو جائے گی 100%، تب بتا اللہ رب، تب سمجھنا کہ یہ کام شروع ہوا، کام تب شروع ہوا ہے۔ چند لوگ کر رہے ہیں، چند یہ کر رہے ہیں، جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 100% امت اپنے دین کی دعوت کے ساتھ آ جائے، اس کے لیے بتایا کیا ہے کہ یہ اپنے جان و مال کی قربانی ہے، میرا یقین عمل بن جائے، میرا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، میرا اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے، میری نماز ایسی بن جائے ہم اللہ کے سامنے پیش کرے میرے احوال درست ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے پیش کرے میرے قرض ٹوٹ جائیں، ہم اللہ کے سامنے پیش کرے میری بیماری دور ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے پیش کرے میرے احوال درست ہو جائے، ایسا تعلق اللہ کی ذات سے بن جائے۔ یہ ہر ایک سے یہ مطلوب ہے، ایک ایک کام کرنے والے کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا بن جائے، اس کے لیے ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینہ پیدل چلے 4 مہینہ پیدل چلے۔ یہ ملکوں کے تقاضے ہیں، یہ تقاضوں کے انتظار میں نہ رہیں، تقاضے تو پورے ملک کے ہیں، ارتداد کے دروازے